عزیز سامعین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کی رات جو مشاہدات تھے، جو میں نے معراج کی رات یہ بیان کیے، لیکن میں نے اس کو ضروری سمجھا کہ یہ جمعے کے اوپر بھی بیان ہونے چاہیے۔ مشاہدات کا مطلب ہے آنکھوں دیکھا حال۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ وہاں دیکھا وہ ہمارے سامنے بیان فرمایا۔ کیا کیا کریم آقا علیہ السلام نے دیکھا، کس حالت میں دیکھا لوگوں کو، وہ حالتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سن سنا کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں دکھائیں، لِنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا، ہم اپنی نشانیاں محبوب کو دکھائیں گے۔ سب سے بڑی نشانی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو اپنا دیدار عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ اور بھی آیتیں ہیں، نشانیاں جو دکھائیں۔ تو اس معراج کی رات کا سب سے بڑا تحفہ تھا نماز کا، اور یہ 50 نمازیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا کیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر تھے تو عرض کیا کہ حضور اتنی نمازیں میری امت، آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی، اب کم کروائیں۔ تو 9 چکر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لگائے تو 45 نمازیں معاف کروائیں اور 5 نمازیں ہمارے اوپر فرض کی گئیں۔ سرکار نے فرمایا اب مجھے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے حیا محسوس ہوتی ہے، حیا آتی میں نہیں جاؤں گا۔ تو اس سے یہ بھی ساتھ ہے کہ اگر کوئی بندہ پڑھے گا 5 نمازیں تو ثواب اس کو 50 نمازوں کا ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے کہ مجھے تمہاری دنیا میں صرف 3 چیزیں پسند ہیں۔ نمبر 1 خوشبو، نمبر 2 منکوحہ عورتیں، اور نمبر 3 نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یاد رکھیں، آپ ادھر وہ جمعہ، ظہر، عصر، مغرب جو بھی نماز پڑھتے ہیں، ادھر اللہ اکبر کہتے ہیں اور سلام پھیرتے ہیں، تو آپ کی اس نماز کی وجہ سے میں ٹھنڈک سرکار کی آنکھوں میں چلی جاتی ہے۔ اپنے محبوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہو تو 5 نمازیں پڑھا کرو۔ ہم نمازوں میں بہت سستی کرتے ہیں۔ نماز بہت قیمتی عبادت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری معراج یہ تھی کہ میں آسمانوں پہ گیا اور اللہ کا میں نے دیدار کیا، اور تمہاری معراج یہ ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ آپ نماز پڑھیں، سر سجدے میں رکھیں، آپ کی یہی معراج ہے۔ اور 5 نمازوں میں آپ بھی معراج کیا کریں۔ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے نماز کے بارے میں کہ فرمایا جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ اب آپ دیکھیں، آپ نماز پڑھتے ہیں تو دین کو قائم رکھتے ہیں، اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو آپ دین کو گرانے والا کام کرتے ہیں۔ ہمیں خود دیکھنا چاہیے ہم قائم کر رہے ہیں دین کو یا گرا رکھے ہیں۔ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں اگر کوئی شخص نماز پڑھتا تو ہم جان لیتے کہ یہ مومن ہے، اور اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہم کہتے کہ یہ کافر ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان فرق واضح کرنے کے لیے صحابہ کرام نماز کو دیکھا کرتے تھے۔ اب ہم دیکھیں کہ کیا ہم نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں۔ ہماری کئی نمازیں ہمارے اوپر ابھی قضا باقی ہیں اور ہم نفل پڑھتے جا رہے ہیں۔ نفل منع نہیں ہے، لیکن پہلے قرض ادا کریں۔ میں نے ایک بندے کا 1000 روپیہ دینا ہے تو میں اس کو یہ کہوں کہ جی میں آپ کو روٹی کھلا دیتا ہوں، کیا 1000 معاف ہو جائے گا؟ میں کہوں جی میں آپ سے ہنس کے بول لیتا ہوں، کیا وہ میرا 1000 معاف ہو جائے گا؟ قرض ادا جب تک نہیں کیا جائے گا وہ ادا نہیں ہوگا۔ جب تک پچھلی نمازیں بھی قضا نہیں کی جائیں گی وہ ادا نہیں ہوگی۔ مرنے کے بعد ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ شاید کل ساتہ 40ویں کے اوپر وہ شادی حال میں ختم رکھ دیا جائے گا تو شاید وہاں پہ وہ بہت بڑا اتنے من گوشت پکا ہوگا، اتنے لوگ آئیں گے تو کیا نمازیں معاف ہو جائیں گی؟ قطعاً نہیں معاف ہوگی۔ یاد رکھیں میری بات، اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت ہے، اللہ کرے معاف نہ کرے وہ اللہ کی ہے، لیکن شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت یہی بتاتی کہ نمازیں معاف نہیں ہوگی۔ آپ نے جو کرنا ہے، نمازیں آپ کے اوپر قضا ہیں، قرض آپ کے اوپر، آپ اس کو ادا کر کے جائیں۔ آپ کے مرنے کے بعد بیٹا یہ کہے جی میں والد صاحب کے ذمے وہ 5000 نمازیں قضا تھی میں پڑھ لوں تو کیا پڑھنے سے ادا ہو جائیں گی باپ کی؟ نہیں، ایسے پاسبل نہیں ہے۔ تو اپنی قضا نمازوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ نماز بہت بڑی عبادت ہے۔ بزرگ غفاری کہتے کہ آپ حضرت عثمان غنی کے ساتھ جا رکھے تھے، رستے میں ایک درخت کی ٹہنی کے اوپر زرد پتے لگے تھے، تو حضرت بزرگ غفاری نے اس طرح جھنجھوڑا، پتے سارے نیچے گر گئے۔
پوچھا بھائی عثمان آپ نے دیکھا یہ پتے میں نے اس طرح ٹہنی کو کیوں جھنجھوڑا ہے اور یہ پتے کیوں گرائے ہیں؟ کہا مجھے نہیں پتا، تو آپ ہی بتا دیں۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کیا ہے، سرکار کی سنتوں سے اس قدر محبت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں بھی سرکار کے ساتھ جا رکھا تھا تو آپ علیہ السلام نے بھی اس طرح ایک ٹہنی کو پکڑ کے جھنجھوڑا، زرد پتے سارے کے سارے نیچے گر گئے، تو مجھے رسول علیہ السلام نے خود فرمایا ابو ذر پتہ ہے میں نے ٹہنی کو جھنجھوڑ کے پتوں کو کیوں گرایا؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا محبوب بہتر جانتا ہے، آپ بھی بتا دیں۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر جس طرح میں نے ٹہنی کو ہلایا اور سارے کے سارے پتے نیچے گر گئے، ٹہنی بالکل خالی ہو گئی، فرمایا اسی طرح جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ نماز بہت بڑی یہ عبادت ہے۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کا ہی سب سے پہلے یہ تحفہ ملا ہے۔ تو قرآن پاک میں لِنُرِیَہُ مِنْ آیَاتِنَا نے اپنی آیتیں دکھائیں ہم، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے کس کس چیز کا مشاہدہ کیا، وہ مشاہدات آپ کے سامنے۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں ان کے سر پتھر سے کچلے جا رکھے ہیں، کچھ فرشتوں کے ہاتھوں میں پتھر ہیں، وہ اس طرح پتھر مارتے ہیں اور اس کا سر وہ کچلا جاتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر پتھر مارتے ہیں، پھر کچلا جاتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو پوچھا جبریل یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز کی وجہ سے بوجھل ہو جاتے ہیں، جب نماز کا وقت آتا ہے تو ان کے سر بوجھل ہو جاتے ہیں۔ ابھی نماز کا وقت ہو نا تو کئی دفعہ یہ جملہ آپ کو سننے کو ملے گا اگر آپ نمازی ہیں تو کہتے ہیں جی آپ نماز پڑھیں بیٹھے ہیں، ہم باقی گفتگو بعد میں کر لیں گے، باقی کام بعد میں، کہتے ہیں میں نماز، جی آپ صاحب نماز پڑھو تسی بیٹھے ہیں سی تھے، حضرت صاحب تسی نماز پڑھو، آپ نماز پڑھنے کیوں نہیں جاتے؟ گھنٹوں سے آپ نے سیاست کے اوپر گفتگو جاری رکھی ہوئی ہے، ساری رات لوگوں کو وقت پڑا رہا ہے وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہیں، لیکن 2 رکعت کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نماز کے لیے اٹھنے کا وقت آئے تو وہ کمر میں بھی درد ہے، کام بھی سارے یاد آ جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کیوں تم اتنے دور ہو گئے ہو؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا انہی لوگوں کے سر وہ پتھر سے کچلے جا رکھے تھے، کیونکہ نماز کی وجہ سے جب وقت آتا تو ان کے سر بوجھل ہو جاتے، وزنی ہو جاتے ہیں کہ جی نماز ہم پڑھنی۔ ہم اتنے دین سے دور ہو گئے کہ اذان کے لیے پہلے وہ ٹی وی کی آواز آہستہ کیا کرتے تھے، اب وہ بھی ہمیں بڑا مشکل لگتا ہے کہ یار یہ ابھی 2 منٹ کی، بڑے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب یہ جو اذان ہے اتنی لمبی زیادہ نہ دیا کرو، جلدی جلدی اذان دیا کرو۔ یہ جو حافظ صاحب ہیں نا، یہ مولوی صاحب یہ اذان بڑی لمبی کرتے ہیں، تو نہیں اتنی لمبی اذان کرنی چاہیے، تھوڑی کرنی چاہیے۔ یعنی یہ ہمارے ایمان کا لیول اس طرح نیچے آ گیا ہے کہ ہمیں اذان کی جو الفاظ ہیں وہ بھی ہمیں بوجھل محسوس ہوتے ہیں۔ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد سن لیں، فرمایا کہ ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت قیامت من عمل صلاۃ، فرمایا قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا سوال جو کیا جائے گا عبادات میں وہ نماز کا ہے، سب سے پہلے سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا عبادات میں سے، ٹھیک ہے؟ یہ روزہ حج یہ ساری عبادات ہیں، عبادات میں سب سے پہلے سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا، اور معاملات میں سب سے پہلے قتل کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بھی یہ جو معاملات ہیں ہمارے دوسرے لوگوں کے ساتھ جتنے بھی تعلقات ہیں، کاروباری ہیں یا ویسے ہیں، تو ان معاملات میں سب سے پہلے سوال قتل کے بارے میں کیا جائے گا، اور عبادات میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس لیے عزیز سامعین محترم اپنی نمازوں کا خیال کریں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص لکڑیوں کا ایک بڑا گٹھا اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ اس سے اٹھایا نہیں جا رہا، کیا کرتا ہے مزید لکڑیاں اس کے اندر ڈالے جا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے پوچھا جبریل لکڑیوں کو گٹھڑی تو پہلے نہیں اٹھائی جا رہی، مزید اس میں لکڑیاں ڈالے جا رہی، یہ کون سا بدبخت ہے؟ عرض کیا حضور یہ وہ بدبخت ہے جو لوگوں کی امانتیں اپنے پاس رکھتا تھا ان کو واپس نہیں کرتا تھا، مزید امانتیں ان سے لیتے جا رہا تھا۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جس شخص نے لوگوں کی امانتوں کو ہڑپ کیا ہوگا تو اس سے کہا جائے گا کہ لوگوں کی امانتیں واپس کرو پھر تمہیں جنت میں بھیجا جائے گا، تو وہ کہے گا جی میں کیسے واپس کروں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی کہ اس کو لے جاؤ، اس کی امانتیں وہاں پڑی ہیں. وہ فرشتے اس کو جہنم کے دروازے پہ لا کے کھڑا کریں گے، کہیں گے کہ اس کے پیندے میں، اس کی تہ میں لوگوں کی امانتیں پڑی ہیں، وہ امانتیں وہاں سے نکالو اور لا کے لوگوں کو واپس کرو اور تمہیں معاف کر دیا جائے گا. وہ کہے گا ٹھیک ہے. اب وہ جہنم میں جب جائے گا، اب جہنم کی تہ میں فاصلہ کتنا ہے؟ ایک دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے، اچانک دھڑام کی آواز آئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ یہ آواز سنی ہے؟ جی سنی ہے. کہاں سے آئی؟ جی ہمیں نہیں پتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج سے 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم میں گرایا گیا تھا، آج وہ جہنم کی تہ میں 70 سال بعد پہنچا ہے، اس کے گرنے کی آواز آئی ہے. استغفر اللہ. اچھا، جہنم کی تہ میں جانے کا جو فاصلہ ہے، ڈیوریشن ہے، دورانیہ، وہ کتنا ہے؟ 70 سال. اور اس سے باہر آنے کے لیے کتنے سال لگیں گے پھر؟ 70 سال. اور 70 اور 70 کتنے ہو گئے؟ 140. یہاں لوگوں کو یہ جملہ کہتے ہوئے نظر آئے، یعنی سنیں گے آپ، وہ کہتے ہیں جی ایک جھٹکا لگنا ہے، جہنم سے باہر آ جائیں گے. تو جہنم کا جھٹکا کتنے سالوں کا ہوتا ہے؟ 140 سال کا. استغفر اللہ. یعنی جہنم میں جانا ہے، ظاہر نیچے جائیں گے تو اوپر آئیں گے نا، اور جھٹکا بھی 140 سال کا ہے. کیوں جہنم کا مذاق اڑاتے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب وہ جہنم میں جائے گا، نیچے سے وہ امانتیں اٹھائے گا اور اوپر آئے گا. جب اوپر وہ اس کے کنارے تک پہنچے گا، پھر پاؤں پھسلے گا، پھر وہاں پیندے میں چلا جائے گا، پھر آئے گا، پھر چلے جائے گا. اسی طرح اس کو عذاب دیا جائے گا. آج وہ لوگ جو لوگوں سے رشوتیں لیتے ہیں، جو کسی کی زمین کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں، جو کسی کے مال پہ قبضہ کر لیتے ہیں، کس ظلم میں وہ مبتلا ہیں. آج ہمارا معاشرہ اس طرف بگڑ چکا ہے. ہمارے جتنے بھی وہ نوکری والے حضرات ہیں وہ بے ایمانی کو اترے ہیں، وہ رشوت لیتے ہیں. اور جو کاروباری حضرات ہیں وہ 5 نمبر چیز کو 1 نمبر بنا کے بیچنا شروع کر دیا. ہر بندہ 2 نمبری پہ لگا ہوا ہے، پتہ ہر ایک کو ہے. یاد رکھیں، کسی سے فتویٰ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دا ما یریبک الی ما لا یریبک، جو تمہیں چیز شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دو، جو نہیں ڈالتی اس کو لے لو. اس کا مطلب یہ کہ سب سے بڑا مفتی تمہارا دل ہے. میں آپ سے عرض کروں، مجھے بھی پتا ہے کہ میں نوکری کے دوران کہاں کہاں گھپلا مار رہا ہوں، مجھے پتا چل جاتا ہے. آج ہمارے ہاں عجیب معاملہ ہے، رشوت کا نام وہ مٹھائی رکھ دیا گیا، رشوت کا نام تحفہ رکھ دیا گیا. کیا مجھے یہ بتائیں، بکری کتے کو اگر آپ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کریں کتے کو، تو کیا کتا حلال ہو جائے گا؟ کسی چیز کا نام چینج کر دیا جائے تو کیا وہ گناہ ختم ہو جاتا ہے؟ اچھا، ایک بڑا جملہ ہمارے معاشرے میں، جی چل ہے، جی ساری جگہ چل ہے. بلکہ جب ایک بندہ اپنا گناہ ذکر کرے تو 4 بندے اس کی فیور کرنے کے لیے وہ دبک کے سامنے آ جاتے ہیں. نہیں جی بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں، چلتا ہے جی ہم سارے چلتا ہے، ایسا کی کریے پھر، مجبوری ہم سارے پاس ہی چلتا پہ. یہ سارے پاسے جڑا چلتا پہ، اس سے کس نے کہا آپ کو یہ گناہ جائز ہو جاتا ہے؟ عزیز سامعین محترم، جو حرام ہے وہ حرام ہے. اس لیے لوگوں کی امانتیں جو ہیں ان کے بارے میں قیامت کے دن ضرور پوچھا جائے گا. پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے میں تھوڑا سا آگے گیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کو چھاتیوں کے بل الٹا لٹکایا ہوا ہے. کہتے میں دیکھ کے بڑا حیران ہوا. میں نے پوچھا جبریل یہ کون سی بدبخت عورتیں ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے کیا حضور یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں اپنے شوہروں کو چھوڑ کے کسی دوسرے کے ساتھ منہ کالا کیا کرتی، یہ زنا کرنے والی عورتیں ہیں، اور اسی وجہ سے ان کو چھاتیوں کے بل الٹا لٹکایا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ساتھ ہی میں نے دیکھا کہ کچھ مرد ایسے ہیں ان کے سامنے وہ خوشبودار چھوٹے چھوٹے گوشت کے ٹکڑے پڑے ہیں، وہ ان کو نہیں کھا رکھے، ساتھ بدبودار تعفن زدہ فل بدبو والا وہ گوشت پڑا ہے، اس کو وہ کھا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے پوچھا کہ اچھا گوشت چھوڑ کے یہ برا کھا رہے ہیں، یہ کون سے بدبخت ہیں؟ تو کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل علیہ السلام نے کہا حضور یہ وہ بدبخت ہیں جو اپنی بیویوں کو، حلال بیویوں کو چھوڑ کے بازاری عورتوں کے ساتھ منہ کالا کیا کرتے تھے. آج ہمارے معاشرے میں بے حیائی کا لیول بہت عروج پہ چلا گیا ہے.
بلکہ جو جتنی زیادہ بے حیا ہوگی اس کو اتنا زیادہ ماڈرن کہا جاتا ہے. اور یاد رکھیں, یہاں میں بات یہ عرض کر دوں, جو مرد حضرات اپنی عورتوں کو بے حیائی کی اجازت دیتے ہیں, جی ٹھیک ہے ہم پارٹی میں جا رکھے ہیں, ذرا سج سمر کے جاؤ ہمارے ساتھ, تو یہ نقاب شکار نہیں کرنا, آپ نے نہیں کرنا ہے. جو خود اپنی عورتوں کو شو پیس بنا کے ساتھ رکھتے ہیں, حضور علیہ السلام نے اس کو دیوس کہا ہے. دیوس کا مطلب بغیرت ترین بندہ, سرکار نے بغیرت کہا ہے اس کو. دیوس اس کو کہتے ہیں جو اپنی بیویوں کو بے حیائی کے لیے پیش کرے. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بدبخت جو اپنی بیویوں کو چھوڑ کے دوسری عورتوں کو کے ساتھ زنا کرتے ہیں, ان کو دیکھا وہ بدبودار گوشت وہاں پہ کھا رکھے ہیں. اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں آگے بڑھا, میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ان کے پیٹ اتنے بڑے ہیں, اتنے وزنی پیٹ ہیں, اور اس کے اندر سانپ نظر آ رکھے ہیں, اور وہ شک لوگ اٹھنے لگتے ہیں پھر گر جاتے ہیں, پھر اٹھنے لگتے ہیں پھر گر جاتے ہیں, کیوں پیٹ وزنی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا, جبریل یہ کون سے بدبخت لوگ ہیں؟ یہ معراج کی رات سرکار نے اپنی آنکھوں دیکھا حال ہمارے سامنے بیان کیا. تو جبریل علیہ السلام عرض کہتے ہیں حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے. سود کے اندر 4 لوگ شامل ہیں, سود لینے والا, سود دینے والا, سود پہ گواہی دینے والا, سود لکھنے والا, 4 بندے اس میں شامل ہیں. اچھا آج کے دور میں اس کے مسلسل نام چینج کیے جاتے ہیں. پہلے اس کو سود کہتے تھے, پھر انٹرسٹ اس کا کہہ دیا, انٹرسٹ کے بعد اس کو یوجری کہنا شروع کر دیا. اب اس کا نیا نام نکلا ہوا ہے جی مارک اپ لیتے ہیں. پھر کہیں گے ہم جو پروفٹ لے رہے ہیں, ہم یہ بزنس کرتے ہیں, یہ سب کرتے ہیں, ہم پروفٹ لیتے ہیں. اور بھائی نام چینج کرنے سے میں نے شروع میں عرض کیا پہلے بھی کہ اگر کتے کو آپ بکری کی طرح ذبح کر لیں اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے وہ حلال نہیں ہوتا, تو نام بدلنے سے بھی چیز حلال نہیں ہوتی ہے. حضور صاحب السلام فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک مرتبہ کریم آقا علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ علی 7 بندے ایسے ہیں کہ جیسے وہ مرتے ہیں ان کا چہرہ قبلے سے موڑ دیا جاتا ہے. جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو اس طرف اس کا سر ہوتا ہے, اس طرف اس کی ٹانگیں ہوتی ہیں, اور چہرہ ہم قبلے کی طرف کفن میں کرتے ہیں. کبھی دیکھیں آپ غور سے, چہرہ قبلے کی طرف موڑ دیتے ہیں. اس طرح قبر میں داخل کیا, اور جیسے ہی سرکار نے فرمایا مٹی اوپر ڈالی جاتی ہے, 7 بدبخت ایسے جن کا چہرہ قبلے سے موڑ دیا جاتا ہے. اور پھر اگلے الفاظ اسی حدیث شریف کے فرمایا کہ کہا علی جاؤ قبر اکھاڑ کے دیکھ لو, اگر ایسا نہ ہوا ان 7 بندوں کے ساتھ تو مجھے آ کے کہنا کہ میں نے غلط کہا ہے. حالانکہ کون انکار کر سکتا ہے, لیکن یہ مزید اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے مولا کائنات کو فرما رہے ہیں. وہ 7 بدبخت کون سے ہیں جن کا چہرہ قبلے سے موڑ دیا جاتا ہے؟ نمبر 1 شرابی, شراب پینے والا. شراب کے اندر 10 بندے شامل ہوتے ہیں, شراب لے جانے والا, لانے والا, گواہی دینے والا, اس کو بیچنے والا, یہ 10 بندے اس میں یہ شامل ہیں. خریدنے بیچنے والا سارے اس میں شامل ہیں, اور اس کا چہرہ قبلے سے وہ موڑ دیا جاتا ہے. اور آج ہماری نوجوان نسل کو یہ شراب پینا یہ کوئی غلط چیز نہیں بتائی جا رہی. یاد رکھیں جو بندہ یہ کہ جی یہ مولوی نے گلاں بنیاں نے, کوئی شراب حرام نہیں ہے, وہ کافر ہو جاتا ہے. اور اگر اس کو گناہ اس کو حرام سمجھتے ہوئے پیے گا, یہ گناہ کبیرہ پھر بھی شمار ہوتا ہے. ہمارے ہاں آج میلہ مہندی مایوں وغیرہ ہو تو وہاں پہ شراب کی بوتلیں کھل جاتی. بلکہ میں آپ سے عرض کروں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک لکھا ہے خالی پانی کے گلاس ہوں تو اس سے وہ چیس کر کے پیتے ہیں نا, آپس میں گلاس میں ملا کے بوتلیں ملاتے ہیں. فرمایا خالی پانی کے گلاس کو اس طرح آپس میں ٹکرایا اور یہ شو کروایا کہ ہم شراب پی رہے ہیں, فرمایا یہ بھی گناہ لکھا جاتا ہے, یہ بھی گناہ لکھا جاتا ہے, اتنا بڑا یہ گناہ ہے. فرمایا اس شرابی کا چہرہ وہ قبلے سے موڑ دیا جاتا ہے. اچھا یہ نہیں ہے کہ جب معراج کی رات آئی, شب رات آئی, وہ 27ویں آئی تو اللہ سے معافی مانگ لی, یا اللہ مجھے معاف کر دے, جب پھر موقع ملا تو پھر شراب پی لی. یہ شراب کا عادی اسی کو کہا جاتا ہے کہ جب موقع ملے اس وقت پی لی, جب موقع نہیں ملا کہ یا اللہ میری سچی توبہ. یہ توبہ نہیں ہوتی ہے. توبہ یہ ہے کہ مٹکے توڑ دیے جائیں, تعلقات ان سے ختم کر دیے جائیں, وہ پھر سچی توبہ قبول ہوتی ہے. حضور عیسیٰ السلام نے فرمایا شرابی کا چہرہ مرنے کے بعد قبلے سے موڑ دیا جاتا ہے. اور یاد رکھیں یہ کافر کا چہرہ مڑ جاتا ہے, کافر کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں رہتا ہے. نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم بردہ فروش, جو انسانوں کو بیچتا ہے,
یہاں سے لے کے وہاں جا کے لوگوں کو فروخت کر دیا۔ نمبر 3 جھوٹی گواہی دینے والا۔ آج بندہ قتل ریانی میں ہوتا ہے، گواہ وہ قصور لاہور سے آ جاتا ہے، جی میں گواہ بنتا ہوں، بلکہ برادری بیٹھ جاتی ہے، وہ بیٹھ کے کہتے ہیں جی گواہ کنے بننا میں، جی انہوں نے اسی گواہ بنا دیے، باقیوں نے رہن دی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ الا اخبرکم باکبر الکبائر، سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤ؟ صحابہ نے کہا حضور ضرور بتائیں۔ فرمایا کہ یہ جھوٹی گواہی دینا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ پھر اس سے آگے فرمایا کہ سود کھانے والا، اس کا چہرہ بھی قبلے سے موڑ دیا جاتا ہے۔ سود لینے والا، دینے والا، گواہ بننے والا، لکھنے والا، چہرہ قبلے سے موڑ دیا جاتا ہے۔ نمبر 5 نوحہ کرنے والی عورت، بین کرنے والی عورت، جو بندہ فوت ہو جائے تو وہاں بین کرنے شروع۔ دیکھیں 2 غم اللہ کی طرف سے اور 2 غم شیطان کی طرف سے۔ اللہ کی طرف سے 2 غم کون سے؟ ایک آنکھوں کا غم، ایک دل کا غم۔ دل بندے کا پریشان ہو جاتا ہے اور آنکھیں آنسو بہانا شروع کر دیتی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے، یہ منع نہیں ہے۔ اور 2 غم شیطان کی طرف سے ہے، ایک ہاتھوں کا، ایک زبان کا۔ ہاتھوں سے جسم کو کوٹنا، پیٹنا، گریبان چاک کرنا یہ بھی حرام ہے، اور زبان کے ساتھ شکوہ شکایت کرنا یہ بھی حرام ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ ہاتھوں والا اور زبان والا تو عروج کے اوپر ہے، بلکہ یہاں تک ہم نے عورتوں کو سنا ہے کہتی ہوئی نظر آتی ہیں، بندہ فوت ہو جائے یا اللہ تجھے ترس نہیں آیا، نعوذ باللہ من کلمہ کفر ہے۔ قہر خدا کا، ہمارا بیٹا فوت ہو گیا، اللہ کیا قہر یا ظلم کرتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، یہ بھی کلمہ کفر ہے، کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اور یہاں جب کوئی فوت ہو تو پھر وہ تباہی مچا دی جاتی ہے۔ عزیز سامعین محترم، نوحہ کرنے والی کا چہرہ بھی پھیر دیا جاتا ہے۔ نمبر 6 ذخیرہ اندوزی کرنے والی کا چہرہ، یعنی جب شدید مارکیٹ کے اندر کسی چیز کی قلت ہو اور بندہ جان بوجھ کے اس کو رکھے اور مصنوعی طور پر ریٹ بڑھا کے لوگوں سے پیسے زیادہ بٹورنا شروع کرے، یہ ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے۔ ہاں ایک آپ نے گودام بنایا ہے جس میں آپ سیل پرچیز کرتے ہیں، وہاں لا کے اپنے سٹاک رکھا ہے، اور جب ریٹ اچھے ہوں گے تو میں اس کو سیل آؤٹ کروں گا، یہ منع نہیں ہے۔ جیسے چاول کی ابتدا میں چاول خرید لیے، 6 ماہ کے بعد اس کو سیل آؤٹ کر دیا، گندم خرید لی 6 ماہ کے بعد سیل آؤٹ کر، یہ منع نہیں ہے۔ شدید مارکیٹ میں قلت ہو اس کی، اور پھر پتہ بھی ہے کہ مارکیٹ میں اگر میں اپنی پروڈکٹ لے کے آؤں گا تو لوگوں کو آسانیاں پیدا ہوں گی، جان بوجھ کے بندہ رکھے، یہ ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے۔ اس کا چہرہ بھی قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے۔ اور آخری تارک الصلاۃ، جماعت کو ترک کرنے والا، یہ بڑے غور سے سننے والی بات ہے۔ جماعت چھوڑنے والا، نماز چھوڑنے والا اتنی بات کر رہا ہوں میں، جماعت کو چھوڑنے والا، پڑھ لیں گے جی آپ پہ اذان ہوئی اپنی پڑھ لیں گے، کیا نماز نہیں ہوتی؟ ایسے لوگ کہتے ہیں پڑھ لیں گے اپنی پڑھ لیں گے، جان بوجھ کے جماعت چھوڑنی، بعد میں جا کے وہ کونے میں کھڑے ہو کے اپنی نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے جماعت ترک کرنے والے کا چہرہ بھی قبلے سے موڑ دیا جائے گا۔ محمد بن سما، امام محمد کے شاگرد تھے اور امام اعظم ابو حنیفہ کے، کہتے 40 سال میری کبھی تکبیر اولا قضا نہیں ہوئی، امام کے ساتھ اللہ اکبر کہنا یہ قضا نہیں ہوا۔ کہتے 40 سال کے بعد میری والدہ فوت ہوئی تو غم کی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے میں جب مسجد میں نماز پڑھنے گیا تو امام صاحب سلام پھیر رکھے تھے۔ کہتے مجھے بڑا افسوس ہوا، میں نے کہا کہ میں نے حدیث میں پڑھ رکھا ہے 25 یا 27 نمازوں کا ثواب باجماعت پڑھنے سے ہوتا ہے۔ کہتے کہ میں اسی نماز کو 27 مرتبہ پڑھوں گا۔ کہتے جب میں 25ویں مرتبہ میں نے نماز پڑھ لی وہی، تو مجھے آواز آئی کہ محمد بن سما کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ 27 نمازوں کا ثواب لینے کے لیے بار بار پڑھ رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، محمد بن سما جب امام ولدالضالین کہتا ہے اور پیچھے سے مقتدی بھی آمین کہتے ہو، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، وہ فرشتوں کی آمین کا ثواب کہاں سے لے کے آؤ گے؟ جماعت کے ساتھ جو تمہیں ثواب ملا وہ کہاں سے لے کے آؤ گے؟ وہ آمین کا ثواب کہاں سے لاؤ گے؟ تو عزیز سامعین محترم، ہماری جماعت ترک ہو جاتی ہے۔ ہم اکثر سفر میں ہوں، گاڑی اپنی ہے، اشارے پہ رک جائے، پنکچر ہو جائے، چاہے گھنٹوں ضائع ہو جائیں، ٹریفک بلاک ہو جائے، چاہے گھنٹوں ضائع ہو جائیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے، ہماری یہ پریکٹس ہے ہی نہیں ہے کہ ہم جائیں اور جا کے گاڑی کھڑی کریں مسجد کے سامنے اور نماز پڑھ لیں۔ میں نے نمازی حضرات کو یہ دیکھا، وہ جب بھی سفر پہ جائیں پہلے یہ دیکھتے ہیں، گوگل میپ پہ دیکھتے ہیں بھائی کہاں کہاں پہ مسجد ہے، پوائنٹ کہاں پہ، ظہر کہاں پڑھنی جا کے، عصر کہاں پڑھنی، مغرب کہاں پڑھنی جا کے۔ لیکن کیا ہماری ترجیحات میں ایسی بات ہے؟ ہم کہتے پڑھ لیں گے اپنی، صبح فجر کی نماز میں یہاں 20 نمازی ہوں گے، جب محلے میں سروے کر کے پوچھے وہ کہیں گے 500 بندوں نے نماز پڑھی، کہاں پڑھی ہے؟ گھر میں پڑھی ہے۔ اور بھائی گھر میں مسجد بنانے کا حکم کس نے دیا ہے آپ کو؟
تارک الجماعت، جو جماعت کو ترک کرنے والا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، مرنے کے بعد اس کا چہرہ بھی قبلے سے موڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔